اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے پڑھا اور اسی کی مختصر تشریح اور اس کی تفسیر اور اس کی توضیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ یہ وعدہ اور یہ چیلنج اور یہ گارنٹی اور یہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں لی ہے کہ جس زمانے کے اندر پرہیز کا زمانہ نہیں، جس زمانے کے اندر آپ کی اس سائنس کا دور نہیں ہے اور کمپیوٹر کا دور نہیں، اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ وعدہ جو ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی کیا اور نہ ہی جو ہے پہلے انبیاء اور رسول کے لیے جو قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں اس سے پہلے تشریف لائے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک مخصوص زمانے کے لیے آئے، مخصوص وقت کے لیے آئے، مخصوص امت اور قوم کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب مبعوث فرمایا تو ان کے لیے کوئی زمانہ جو ہے اگر طے کیا گیا تو قیامت تک کا، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو جب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو آپ آخری نبی ہیں، اور جب آخری نبی ہیں تو آپ کے اوپر نازل ہونے والی جو کتاب ہے وہ بھی آخری کتاب، اور جب آخری کتاب ہے تو آخری کتاب بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہونی چاہیے، چونکہ یہ اصول اور نمونہ ہے، اور جب اصول اور نمونہ ہے تو قیامت تک آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا اور یہ طے کر دیا کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہے، کوئی تحریف کرنا چاہے تو تبدیلی اور تحریف نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کے اندر تبدیلی اور تحریف جو ہے ہو چکی، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کو فرما یحرفون، یہود و نصارہ جو ہے اپنی ان کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی کرتے، اور تحریف اور تبدیلی جو ہے اس درجے کی ہو گئی ہے کہ اب وہ قابل اعتبار نہیں رہی، اور پھر آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب سکہ جو ہے وہ تو صرف اسلام کا چلے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کا جو سکہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب سکہ اگر ہے تو صرف اسلام کا، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور سکہ چلانا چاہے تو نہیں چلے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ تو رد ہے، مردود ہو چکا ہے۔ اب اسلام کے آنے کے بعد میں سارے مذاہب منسوخ ہیں اور وہ کتابیں ان کے اندر تحریف اور تبدیلی ہو چکی، اور یہاں تک ہو چکا ہے کہ وہ کتابیں جو ہیں اب اپنی اصل زبان کے اندر بھی باقی نہیں ہیں، بلکہ اب وہ ترجمے کی شکل میں انگلش ترجمے کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ میں آپ کو چند مثال دوں۔ پہلی مثال یہود کی کہ یہود کے پاس جو بائبل ہے اور توریت ہے، اس توریت کے اندر اس کی کیا صورت ہے؟ 40 سے زیادہ صحیفے ہیں، لیکن ان 40 سے زیادہ صحیفوں کی صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ یہ وہی آسمانی کتاب ہے اور اس کے اندر وہی باتیں ہیں، کسی کے پاس کوئی سند اور دلیل نہیں، ہر ایک عاجز ہے اس دلیل کو پیش کرنے سے۔
ادھر انجیل کا حال دیکھیے تو انجیل کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ انجیل جو ہے اب اصل زبان کے اندر باقی نہیں ہے، اس کا ترجمہ باقی ہے، اور ترجمہ بھی جو ہے وہ صرف انگلش کے اندر ہے، اور آج صرف 4 کتابیں جو ہیں انجیل کے نام کی موجود ہیں، جبکہ 21ویں صدی کے شروع تک یہ صورتحال رہی کہ اس کے اندر جو ہے عیسائیوں کے پاس 20 سے زیادہ جو ہیں انجیلیں موجود تھی، 20 سے زیادہ۔ اب ہر ایک جو ہے یہ دعوے دار تھا کہ ہماری انجیل صحیح ہے، اور دوسرے دعوے دار یہ تھا کہ ہماری انجیل صحیح ہے۔ چنانچہ 21ویں صدی کے شروع سے یہ تمام عیسائیوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے کرنا تھا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ کون سی انجیل صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، اس لیے کہ 20 سے زیادہ انجیلیں۔ تو اب ساری انجیلیں جو ہیں سب لوگ جو ہیں تمام علماء عیسائی جو ہیں وہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر سب نے یہ چیلنج کیا کہ ہماری جو ہے وہ کتاب صحیح ہے اور دوسری کتابیں جو ہیں غلط ہیں، اور اسی پر بحث و مباحثہ شروع ہوتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو جب فیصلہ نہیں ہوا تو شام کے وقت میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ انجیل کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط۔ تو سب لوگوں نے بڑے تعجب سے اس کی طرف دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کیسے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے طے کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر کوئی وحی اور کوئی کتاب کوئی اور شکل نازل کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اس شخص نے جواب دیا کہ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک کمرے کے اندر جو ہے ایک منبر رکھا جائے، اور اس منبر کے اوپر تمام انجیل جو یہاں موجود ہیں ان تمام انجیلوں کو جو ہے اس منبر کے اوپر رکھ دیا جائے، اور اس کمرے کے اندر جو ہے تالا لگا دیا جائے، اور جتنے بھی علماء عیسائی یہاں موجود ہیں وہ سب کے سب جو ہیں رات میں سجدے کے اندر پڑھ کر صبح تک یہ دعا کریں کہ اللہ جو انجیل صحیح ہے وہ باقی رہے کتاب پر، اور جو انجیل صحیح نہیں ہے وہ اس منبر و محراب سے نیچے گر جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اس کمرے کے اندر جو ہے جتنی بھی انجیلیں تھی سب اکھٹی کر دی گئی، اور اکھٹی کرنے کے بعد تمام جو ہے عیسائی علماء جو ہے وہ اپنے معبد خانے کے اندر پہنچے، عبادت خانے کے اندر پہنچے، اور پہنچ کر جو ہے انہوں نے اپنا رات میں ساری رات سجدے میں گزار دی، اور یہ دعا کرتے رہے اللہ 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 جو انجیل صحیح ہو وہ باقی رہے، جو غلط ہے وہ نیچے گر جائے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب وہ انجیل جو ہے صبح کو دروازہ کھولا گیا تو دروازہ کھولنے کے بعد صرف 4 انجیل جو ہے وہ منبر و محراب پر باقی تھی، اور باقی جتنی انجیلیں تھی وہ سب کے سب زمین کے اوپر تھی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ نہیں پوچھا کہ یہاں جو انجیلیں تھی اس کی چابی، اس کمرے کی چابی کس کے پاس تھی؟ واقعہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ چابی ایک شخص کے پاس تھی، اور یہ سارا ڈرامہ اسی نے کیا کہ 4 انجیل جو ہے وہ اس پر چھوڑ دی، اور باقی جو ہے جتنی بھی انجیل کے نسخے تھے وہ زمین پر اس نے گرا دیے۔ تو اس طرح سے آج پوری دنیا کے اندر اگر عیسائیوں کے پاس کوئی کتاب ہے تو وہ 4 انجیلیں ہیں، اور کون سی ان میں صحیح ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ بھی انگلش کے اندر ترجمے ہیں۔ انجیل نام کی جو اصل کتاب تھی حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی اس کی کوئی سند نہیں۔ بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھو۔ اب آؤ قرآن کریم کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کس طرح سے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم، پہلے سمجھو کہ قرآن کریم کس چیز کا نام؟ قرآن نام ہے الفاظ اور معانی دونوں کا، لفظ اور معنی دونوں کا نام قرآن، اور جب لفظ اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ان الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، اور قرآن کریم کے اس معنی کی بھی حفاظت فرمائی۔ الفاظ
الفاظ اور معنی کی حفاظت کے الفاظ جو ہیں وہ تو قرآن کریم کے اس زمانے سے لے کر آج تک جس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں آج تک اسی طرز پر اور اسی طریقے پر اسی طرح سے ایک ایک حرف جو ہے آج تک موجود ہے. یہ اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی حفاظت کی کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج اگر ایک مسلمان یہ دعویٰ اور چیلنج کرے کہ آج ہمارے پاس اسی زبان پر اور اسی حرف کے اندر اسی کتاب اور اسی شکل کے اندر قرآن کریم موجود ہے تو وہ دعویٰ اور یہ چیلنج جو ہے اس کا بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ زور لگانے والوں نے زور لگایا لیکن زور لگانے کے بعد قرآن کریم کا مثل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے. اور قرآن کریم کی تفسیر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے فرمائی تو احادیث کی بھی حفاظت فرمائی گئی. چنانچہ ایک ایک حدیث کو اور اس کے سند اور متن کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا کہ آج تک تمام احادیث کا ذخیرہ ہر حدیث کے بارے میں ہر ایک محدث یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث موضوع ہے. اگر کسی نے حدیث پیش کر کے اور حدیث کا ترجمہ کر کے یا حدیث کو غلط ثابت کر کے غلط الفاظ کے ذریعے سے ترجمہ کر کے حدیث کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی تو ایسی صورت میں تمام محدثین جرح و تعدیل والے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان تمام احادیث کے اوپر فیصلہ فرما دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث غلط ہے یا موضوع ہے. اگر کسی نے حدیث کے اندر اپنا کوئی مضمون جو ہے شامل کیا تو اس کو محدثین نے موضوع کر کے موضوع قرار دے کر اس کو رد کر دیا. تو آج تک احادیث اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا آپ کی ہر بات آپ کا ہر عمل آپ کی ہر تقریر وہ اسی طریقے سے محفوظ ہے جس طرح سے قرآن محفوظ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر آج محدث کسی حدیث کو بیان کرتا ہے تو سینہ تان کر ہر ایک محدث اور ہر ایک مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے الحمدللہ کہ ہمارے پاس قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے وہ الحمدللہ وہی احادیث اور وہی قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا اور جو آپ کی زبان مقدس سے یا آپ کے جوارے سے یا آپ کے سامنے پیش کردہ تقریر سے واضح ہوا ہے. اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے. بہرحال ہم لوگ جو ہے بڑے سینے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی شکل یہ طلبہ کے ذریعے سے فرمائی ان 9 نہالوں سے فرمائی اور آج قرآن کریم الحمدللہ ان بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو گیا کہ قرآن کریم صرف کتابوں کے اندر نہیں کاغذوں کے اندر نہیں بلکہ قرآن کریم جو ہے آج سینوں کے اندر محفوظ کر کے اس زمانے سے لے کر آج تک سینوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے. یعنی قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہے لیکن اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے 9 نہالوں کے ذریعے سے ان بچوں کے ذریعے سے ان خوش نصیبوں کے ذریعے سے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وقف کر دیا ان بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت فرما کر سینوں کے اندر محفوظ کر کے حفاظت فرما. صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی طاقت نے قرآن کریم یا ہماری کتابوں کو نیز کرنے کی شکل اور صورت بنائی تو وہ اس میں کامیاب ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور تمام زور لگانے والوں نے زور لگائے ہیں. بغداد کی تاریخ آپ کو یاد ہے کہ بغداد کے اندر تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا ہے تو حملے کے وقت میں جو ہے تمام احادیث اور تمام کتابیں انہوں نے جو ہے دریا کے اندر ڈال دی ہیں اور اس طرح سے ڈالی ہیں کہ روز آنا 2-2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا تھا اور تمام کتابیں جو ہیں انہوں نے نظر آتش اور تمام کتابوں کو انہوں نے دریا میں ڈالا ہے اور دریا میں ڈالنے کے بعد جو ہے دریا کے اندر پل جو بنایا ہے وہ کتابوں کے ذریعے سے بنایا ہے. 1 مہینے تک دریاؤں کے اندر جو پانی بہتا رہا وہ کالا اور سیاہ بہتا رہا یعنی
یعنی روشنائیوں کے ذریعے سے تمام دریا کا پانی سیاہ ہو گیا، لیکن تمام کتابیں جلانے کے بعد، تمام مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد کیا یہ دین ختم ہو گیا؟ یہ اللہ کا انعام اور احسان کہ اللہ نے اعلان فرمایا تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ ایمان والے یہ مشرک، اے مسلمانوں سمجھو کہ مشرکین اغیار وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے سینوں سے اس دین کو، اس دین اسلام کو نیست و نابود کر دے، لیکن اس زمانے سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا، چاہتے تو یہی ہے کہ اسلام کے اس چراغ کو گل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رکھے گا، اور اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے، اس کے پیٹ میں چاہے کتنا ہی درد اور مروڑا لگے، لیکن اللہ کے فضل سے جو دعویٰ قرآن نے کیا ہے وہ آج اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما کر اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ آج ہم اپنے فضل، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی بیٹھتے ہیں، آج کچھ لوگوں نے مدرسوں کو نشانہ بنایا ہے کہ یہ مدارس بند کر دیے جائیں، یہ مکاتب بند کر دیے جائیں۔ یاد رکھنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے کہ وہ محفوظ کر کے رکھے گا تو مدارس کی در و دیوار کو ختم کیا جا سکتا ہے، مکاتب کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان در و دیوار کا، ان نقش و نگار کا، ان تمام جو ہے پنڈالوں کا وہ محفوظ، وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ اگر تم ان کو تمام کو نظر آتش کر دو، ان تمام کو ڈھیر کر دو، ان تمام چیزوں کو ختم کر دو، تو ختم کرنے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ یہ مدارس ختم ہو گئے تو اب اسلام ختم ہو گیا، بلکہ شان یہ ہے کہ جہاں بھی عالم بیٹھے گا، جہاں بھی کوئی مولوی بیٹھے گا، چاہے وہ انار کے پیڑ کے نیچے بیٹھے اور چاہے کسی درخت کے نیچے بیٹھے، چاہے کسی کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھے، وہی مدرسہ ہوگا، وہی تعلیم ہوگی، وہی قرآن کا درس ہوگا، وہی تعلیم نبوی کا درس ہوگا، وہی قال اللہ اور قال الرسول ہوگا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مدارس کے ختم کرنے کا جو جال ہے وہ تم اس میں کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن ان علماء اور ان مکاتب کے ختم کرنے کے بعد ان بچوں کو، ان کے سینوں کو، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے کہ بڑے سعادت مند اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان مدارس کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ آج کے اس ماحول کے اندر جبکہ بہت زیادہ فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں ہر جگہ یہ صورتحال ہے کہ ہر شخص اپنے بچے کو بڑا گریجویٹ بنانا چاہ رہا ہے، انجینئر بنانا چاہ رہا ہے، وہ ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہے۔ ڈاکٹر نہیں، تمام ٹر بنا کر چھوڑ دو، لیکن یاد رکھنا کہ قرآن کے سامنے اور اس دین کے سامنے سارے ہیج ہیں، سارے ناکام ہیں، سب لوگ جو ہیں اس کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کرنے والے قیامت تک محفوظ۔ ایک جماعت ایسی رہے گی، ایک جماعت ایسی رہے گی جو جماعت جو ہے قیامت تک ذلیل کرنے والے، رسوا کرنے والے ان کو رسوا نہیں کر سکیں گے، ملامت کرنے والوں کے ملامت کی وہ پرواہ نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے قرآن کی وہ حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے ان تمام اسکولوں کی تعلیم سے کہ جہاں آج ہمارے اسلام کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے اب ترقی یافتہ بن جائیں گے، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ بچے جہاں ہم اسکولوں کے اندر بھیج رہے ہیں آج وہاں کی تعلیم پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو سارا کورس بدلا ہوا ہے۔ ہم اچھی طرح سے اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر مدرس کوئی عیسائی ہو، مدرس اگر کوئی پنڈت ہو اور وہ قرآن پڑھائے، یاد رکھنا اگر کوئی دہریہ قرآن پڑھائے اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ وہاں قرآن کا درس دیا جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ استاذ اگر پنڈت دہریہ متعصب ہے تو ایسی صورت میں آپ کا وہ قرآن پڑھانے کے بعد آپ کو دہریہ بنا دے۔ لیکن اگر پڑھانے والا کوئی ملا ہے،
سخت انسان اور اپنے اسلام پر کٹر، تو پھر اگر وہ گیتا اور رامائن بھی پڑھائے گا تو اس کا ایمان پھر بھی محفوظ رہے گا۔ یہ آج ہم درس دے رہے ہیں کہ بھائی بڑی سعادت ہے کہ ان قرآن کا ادب اور احترام کر لو۔ آج کے ہمارے جلسے بڑے سونے اور بڑے سناٹے والے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر یہی اعلان ہو جاتا کہ یہاں آج ایک کوئی رنڈی ناچے گی تو ابھی پنڈال بھرا ہوا نظر آتا۔ رنڈی اور رنڈوں کو دیکھنے کے لیے پنڈال بھر جاتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم سننے اور سنانے والوں کے لیے پنڈال خالی رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں احساس نہیں، ہمیں صرف احساس اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسی کی شکایت اللہ تعالیٰ سے اپنا رسول ہمارا نبی ایک مرتبہ یہ شکایت کرے گا، اور شکایت قرآن میں ہے، وقال الرسول ان ربی اتخذ القرآن مہجورا۔ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ صرف شکایت اس بات کی ہے، اغیار کرے تدبیر کریں، لیکن مسلمان ان کی تدبیروں میں، ان کی جان سازیوں میں کیوں ہے؟ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ صرف ایمان مجمل کافی نہیں کہ آدمی یوں کہہ دے کہ میں کتاب پر ایمان لے آیا، میں رسولوں پر ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھے، قرآن کریم کے مطالب کو بھی سمجھے، اور قرآن کریم پر عمل بھی کرے۔ قرآن کریم پر عمل کیے بغیر، قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر، قرآن کریم کو جو ہے اپنے سینے سے لگائے بغیر قرآن کا ایمان لانے والا نہیں ہے، ناقص ہے بھائیو۔ الذین یتلون کتاب اللہ حق تلاوتی، قرآن خود کہتا ہے کہ یہ ایمان والے تو وہ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اور تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے لیے آدمی پورے طور پر ادب اور احترام۔ آج یہ نمونہ تو دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ذرا آج پورے دنیا کے اندر آپ گھوم کر دیکھو، کیا کوئی کتاب کا حافظ نظر آتا ہے؟ بڑے سے بڑا دانشور اگر اس کو چند صفحے دے دیے جائیں کسی رامائن کے، کسی گیتا کے، کسی اور کتاب کے، تو کوئی اس کا حافظ آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو ان بچوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے جو اسلام اور قرآن پر جان دیتے ہیں، ان کے لیے اس کو سہل اور آسان بنایا ہے، اس کے معنی کو آسان بنایا ہے۔ کمی اور اگر ہے کہیں کوتاہی تو وہ صرف ہمارے مسلمانوں کی ہے کہ ہم اس قرآن کو نہ چھوڑے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کل اللہ کے سامنے یہ قرآن سفارش کے بجائے آپ کے خلاف حجت بنے گا، آپ کے خلاف کھڑا ہوا نظر آئے گا، بجائے آپ کی سفارش کرنے کے آپ کے خلاف جو ہے گواہی بنے گا، اور یہ طے کرے گا اور اللہ کے سامنے یہ شکوہ شکایت کرے گا، میرے رب انہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ آج آپ کے سامنے یہ حاضر ہوئے ہیں تو میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیجئے۔ کیا حال ہوگا اس وقت میں ان مسلمانوں کا جنہوں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ کر غیر کی تعلیم کو اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو جو ہے پڑھنے اور پڑھانے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیشہ اس پر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا